ایون کینڈر لیک کا جو واٹر سپلائی پروجیکٹ تھا وہ بھی ایک چھوٹی سی تقریب کی گئی. لیکن یہ اہم تقریب اس لیے ہے کہ جو میڈیا کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, آپ اس محنت کو پاکستان کے عوام تک بھی پہنچائیے, اس مثال کو بھی پہنچائیے کہ تقریب چھوٹی بھی ہو, 10 افراد کی بھی ہو, قوم کا پیسہ بچے اور وہ پیسہ قوم کی تعمیر و ترقی میں خرچ ہونا چاہیے. ہم اتنے بڑے کرائسس سے ملکی سطح کے اوپر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پورا گاربیج ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر ہے, اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کفایت پیدا کریں, غیر ضروری اخراجات کو ہم گھٹیل کریں, اس کو کم کریں, اور وہ تمام کام ترقیاتی مد میں استعمال ہوں تاکہ وہاں پہ روزگار کے مواقع جنریٹ ہوتے رہیں. اس سائیکل کو اگر آپ چلا لیں گے تو ہم اس کرائسس سے بھی نکل جائیں گے, اور پچھلے 63 سال میں ہم نے جو کچھ بھی اپنا وقت ضائع کیا وہ بھی ہم پورا کر سکتے ہیں. میں زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں شمس سیدو صاحب کو, چیف انجینئر سائٹ کو, جنہوں نے اس پروجیکٹ پہ رات اور دن کام کیا, بہت ڈاٹے بھی سنائیے شمس صاحب. ادھر آئے تو شاباش, ویل ڈن, بہت کام کیا. آپ تینوں کو جیسے سراج بھائی نے کہا, کیا تقریر کرنے کا پروگرام میں نہیں, اگر کرنا ہے کچھ کہنا ہے ہاں جا. اچھا میں سمجھا آپ موڈ میں ہیں سب. تو ہمیں بھی جب کوئی شاباشی دیتا ہے تو ہمارا بھی یہ دل چاہتا ہے, یہ شمس صاحب کے بھائی جی, ہمیں بھی جب کوئی اپریشیٹ کرتا ہے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ہاں نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن سراج بھائی کی بات کو میں اون کرتا ہوں کہ ان تینوں نے جس طریقے سے, شاید آپ یقین نہیں کریں گے کہ سیکٹری انڈسٹریز نے, ایم ڈی سائٹ نے, چیف انجینئر نے اس فائل کو لے کر اس طرح کام کیا ہے, اس طرح لے کے چلے ہیں کہ میرے خیال میں ان کا اپنا پی ایس بھی اس طریقے سے فائل لے کے نہیں گھومتا ہوگا جس طریقے سے یہ فائل کو لے کے ایک در کے اوپر گئے اور ایک جگہ پہ رات کے 12 بجے تک بیٹھ کے سائن کرایا. جب انہوں نے اپنی انا کو فنا کیا تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن دکھایا کہ آج پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے کہ آپ کی بہترین پرفارمنس کے اوپر زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. میں نے جیسے اعلان کیا تھا, سراج بھائی کی ریکمنڈیشن کو میں اون کرتا ہوں. ان کو 6 اس ٹوٹل پروجیکٹ کے اوپر, ان تینوں کو 6 تنخواہوں کا انسینٹیو کا اعلان کرتا ہوں, میں ایکسگریشن کا اعلان کرتا ہوں کہ 6 تنخواہیں ان تینوں کو ملے گی. اور اس کی شیڈولنگ کے لیے بھی کہا ہے, تو بہت اچھی بات کی ہے, بڑی اچھی تجویز تھی. 2 تنخواہیں اس کام کے اوپر, 2 تنخواہیں جب یہ آدھا برج بن جائے گا تب, اور 2 تنخواہیں جس دن اس برج کے افتتاح کرنے کے لیے ہم اپنی گاڑی لے کے چل رہے ہوں گے اس وقت آپ کو. ٹھیک, ٹائم پہ اور ٹائم وہ تو کنڈیشنل ہے, وہ تو سی ایم صاحب سائن کر دیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. وہ پھر ٹائم کا جو ڈیلے ہوگا وہ سب سی ایم صاحب کے کھاتے میں جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ ایک ٹوکن ہے, یہ کوئی انعام, نہ آپ نے انعام کے لیے کام کیا, نہ کوئی انعام کے لیے کام کرتا ہے, اور جو کام نہیں کرتا تو اس کا نام بھی نہیں ہوتا. آپ نے آج کام کیا تو یہ سارا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ ان 3 افسروں کو, جن کو میں نے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا, جن کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا, میرا اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. میں تو بتا ہی سکتا ہوں, میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں, عقل تو پھر اللہ ہی دیتا ہے. تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے تھی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ اپنے وقت کے اوپر کمپلیٹ ہوگا, 4 مہینے کے اندر ہر صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوگا اللہ تعالیٰ. دوسرا, سائٹ پہ 2009 اور 10 میں 12 سڑکیں, میں نے کل پورا دورہ کیا ہے پورے زیادہ تر جگہ کا, اور اس کی ویڈیو منگوائی ہے.
2009 اور 10 میں 12 سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں. ان میں 9 سڑکیں ایسی ہیں جن کا کام نامکمل ہے اور 2 کانٹریکٹر بھاگ گئے. اسی طریقے سے 2010 اور 2011 میں 11 ترقیاتی پروجیکٹ کے ٹینڈر تھے اور 6 سڑکیں 6 پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں. 5 پر کام جاری ہے، لیکن 4 کانٹریکٹر جو تھے 20% کام کیا، پیسے پکڑے اور بھاگ گئے. ان کے لیے میں نے کل انسٹرکشن دیے کہ ان کی FIR کٹائے. یہ TPO ہیں یہاں پر SP وقار ملن صاحب یہاں پہ ہیں کیا؟ TPO صاحب بلاؤ یار، بلاؤ اتنی دیر میں بلاؤ، اگر جتنی دیر میں بات ہو رہی ہے چیک کرو ان کو. تو ان کے خلاف پہلی کارروائی کل یہ ہوئی ہے کہ وہ بلیک لسٹ، ان کو نہ یہاں کا کوئی کام ملے گا نہ ان کو سندھ کا کوئی کام ملے گا، سرکاری کام کوئی نہیں ملے گا. ان کو بلیک لسٹ کرنے کا میں نے اعلان کیا تھا. پلس ان کے خلاف FIR درج کرنے کے لیے کہا تھا. آج کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ان کو گرفتار کر کے وہ جو 25% لیا ہے اس نے وہ بھی واپس لو. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ ہماری عزتوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں، ہمیں جواب دینا پڑے قوم کے سامنے. اسی طریقے سے جو کام مکمل ہے اس کے اوپر ابھی میں نے خود ایک سڑک کا وزٹ کرنا ہے. جو 2-3 کا میں نے وزٹ کیا، 2-3 کا ہر روز ہر 2 دن کے بعد کروں گا. اور جب تک پورا مکمل نہیں ہو جائے گا، سیٹسفیکشن کے مطابق نہیں ہوگا، تب تک فائنل بل بالکل روک کے رکھا جائے گا. ایڈوانس پیمنٹ کا تو اب سے ہی ختم کر رہا ہوں میں یہاں. اسی طریقے سے میں 2 سال سے کہہ رہا تھا، آج رضا الیاس صاحب یہاں موجود ہیں. راجہ صاحب یاد ہے 3 سال پہلے آپ نے مجھے بلایا تھا سائٹ سپر ہائی وے پہ، اس وقت چیئرمین کوئی اور تھا. میری پہلی اسپیچ تھی. مہتاب صاحب کہاں ہیں؟ کھڑے ہوئے ذرا مہتاب صاحب. یہ مہتاب چاولہ صاحب ہیں، یہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ماشاءاللہ سے، اور ٹاول کا ان کا بزنس ہے، اور یہ امریکہ سب سے لے لیتا ہے. یہ امریکہ کو تولیے بھی تول کے ڈبل بھیجتے ہیں. اور انہوں نے مجھے ایک دفعہ تحفہ دیا تھا ٹاولز کا، اور ایک گون بھی دیا تھا نا، بات گون، وہ انہوں نے مجھے دیا. میں نے دوسرے دن فون کیا کہ یار یہ تو میرے وزن سے زیادہ آپ نے کر دیا، اتنا وزنی. اور پھر وہ کہنے لگے کہ وہ جو ٹاول دیا تو اس سے تو پانی خشک نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے طریقہ بتایا. انہوں نے پہلی بات یہ بتائی کہ میں یہ یورپ اور امریکہ بھیجتا ہوں اور وہاں تول کے تولیے بکتے ہیں، تو یہ وزن یہاں سے زیادہ کر کے بھیجتے ہیں. اور یہ چیئرمین تھے. میں مہتاب صاحب آپ کو اس لیے زحمت دے رہا ہوں سننے کی. یاد ہے 3 سال پہلے میں وہ جملے دہراؤں آپ کو، میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کی تقریب میں یہ بات کہی تھی کہ سائٹ سپر ہائی وے کے اوپر یہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اگر خراب ہوگی، اگر انڈسٹریلسٹ بے اطمینان ہوگا، عدم تحفظ کا شکار ہوگا، اسے تکلیف اور پریشانیاں اس وجہ سے ہوگی کہ اس کی لائف تھریٹ ہے، اس کا کیپٹل تھریٹ ہے. لہذا آپ ایسا کریں، اپنی مدد آپ کے اصول کے اوپر. سیکورٹی وال کا کانسیپٹ میں نے دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سارے انڈسٹریز مل کے 50 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے ایکڑ، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے ایکڑ آپ سب جمع کریں اور اس کی سیکورٹی وال شروع کرتے ہیں. اور یہ سیکورٹی وال ہو جائے گی تو آپ اندر خوش و خرم رہیں گے، آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. آپ کے 2 اور 3 ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ ہوں گے جہاں سے آپ، اور پھر آپ کے جو ہر فیکٹری میں 20 گارڈ ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یاد ہے آپ کو؟ پھر آپ نے یہ درخواست کی کہ آپ کام کو شروع کرا دیں، پیسے ہم دلوا دیں گے. پھر آپ نے 45 لاکھ روپے، 42 لاکھ روپے، کتنے؟ میں نے منہ سے 45 نکل گیا، تم نے 45 ٹھوک دیا. 42 یہ لیے یہ ایک اور 50 لاکھ کیسے بھائی؟ 5 لاکھ آپ نے دیے تھے تو 50 کیسے ہو گئے یار؟ یہ کوئی ہے یہاں پہ کوئی مجھے فگر ابھی لا کے دے یار. مہتاب صاحب آپ بھی یہاں تو بزنس ہی کرو نا. 45 اور 47 یہ کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کے بتائیے تاکہ آپ ان کو پہچانا رہے. باقی 3 لاکھ کہاں گئے وہ ان سے پوچھیے گا.
نہیں میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ یہ سراج بھائی آپ خود بھی دیکھیے گا کہ فیصلہ کرنے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. جو فیصلہ